ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان دین فکر اقبال کی روشنی میں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے جنت میں علامہ اقبال اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی روحوں کی ملاقات کا تذکرہ کیا تھا۔ وقت رخصت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ کے ہاتھ اہل دکن کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ پیغام کیا تھا۔ حسب سابق میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن شاہ صاحب۔ سر خوش آمدید۔ جی سر، شکریہ۔ سر، پچھلے پروگرام میں ہم نے جنت میں حضرت علامہ کی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا تذکرہ کیا تھا۔ تو جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو ٹیپو سلطان شہید نے دریائے کاویری کے نام ایک پیغام دیا تھا حضرت علامہ کو۔ ٹھیک۔ تو سر وہ تو ذرا بتائیں کہ وہ کیا پیغام تھا۔ اصل میں پروفیسر صاحب ادھر جانے سے پہلے جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو کہ ایکچولی یہاں پہ مختلف چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے دریائے کاویری ہے، اس سے مراد وہ باشندگان ہیں جو دکن کے رہنے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اس چیز کو کانٹیکس میں رکھتے ہوئے کیونکہ حضرت سلطان جو ہیں یہ وہاں پہ ہی حیدرآباد دکن میں تھے جی، اور وہاں پہ ہی ان کی شہادت بھی ہوتی ہے، وہی ہے اور دریا بھی وہی ہے۔ جی، اور پھر کہتے ہیں با ہما سوزے کے در سازد بجاں۔ ہاں جی سر، با ہما سوزے کہ در سازت بجاں، فرماتے ہیں ٹیپو سلطان کے اسی سوز کے ساتھ جو جان کو اچھا لگتا ہے۔ جی سر یک دو حرف از ما بقدیری رساں، فرماتے ہیں کہ ایک دو باتیں ہماری طرف سے دریائے کاویری کے لیے لیتے جاؤ۔ کاویری کے در جہاں تو زندہ رود او زندہ رود۔ فرماتے ہیں اقبال تجھے بھی زندہ رود کہتے ہیں، وہ بھی زندہ رود ہے، تیرا فیض بھی عام ہے اور اس کا فیض بھی جاری ہے۔ خوش ترک آید سرود اندر سرود۔ ہاں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ سرود کے اندر سرود ہو، گانے کے اندر گانا ہو۔ سر اب اس کے بعد مزید اگلے ٹائٹل کے بعد پیغام سلطان شہید سر بارود کاویری، اس میں حقیقت حیات و مرگ و شہادت جی کہ بنیادی طور پہ جو تھیم ہے وہ یہ ہے سر، کیونکہ لوگ آج کل زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں اور شہادت سے بھاگتے ہیں، تو ان حقائق کو مختلف انداز میں ایکسپلور کیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی پیغام بھیج رہے ہیں کہ تم لوگ موت سے ڈر رہے ہو۔ میں نے تو شہادت کی خلت یہاں سے پہنی۔ جی، ایک تو موت کی جو آنا ہے اس کی انڈسپینسبلٹی ہے اس کو بتا رہے ہیں، تو دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کیا سر پلیز۔ تو کہتے ہیں کہ رود کاویری یکے نرمک خرام، فرماتے ہیں اے رود کاویری، اے دریائے کاویری آہستہ چل، خستائی شاید کہ از سیر دوام، شاید تم سیر دوام سے تھک چکے ہو۔ در کوہستان عمر ہا نولی دئی، پہاڑوں میں ایک زمانے سے چل رہے ہو، رہ رہے ہو، راہ خود را با مجا کاوی دئی، اور اپنی مشگاں سے تم نے راستے بنائے ہیں۔ سر اے مرا خوشتر ز جیحون و فرات، اور دریائے جیحون اور فرات سے زیادہ مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ اے دکن را آب تو آب حیات، اور دکن کے لیے تیرا پانی تو آب حیات ہے۔ آ شہرے کے در آغوش تو بود، فرماتے ہیں کیا وہ خوب شہر تھا جو تیرے پہلو میں آباد تھا۔ حسن نوشیں جلوہ از نوش تو بود، اور وہاں کے جو خوبصورت لوگ تھے تو فرماتے ہیں کہ وہ اسی وجہ سے تھے کہ تیرا پانی پیتے تھے۔ تیرا پانی سر کوہنا گردی دی شباب تو ہما، فرماتے ہیں اگرچہ تو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن تیرا شباب ویسا ہی ہے۔ پیچو تابو رنگو آب تو ہما، تیرے پیچ و تاب، تیرا رنگ، سارا کچھ وہی ہے۔ موجے تو جز دانہ گوہر نہ یاد، تیری موجوں نے گوہر پیدا کیے ہیں۔ ترائے تو تا ابد شورید آباد، ہاں، فرماتے ہیں تیری جو موجیں ہیں، لہریں ہیں، یہ تا ابد آباد رہیں۔ اے ترا سازے کے سوزے زندگی است، فرماتے ہیں اے ترا سازے، تجھ میں کون سا ساز ہے جو سوز زندگی ہے۔ ہیچ میدانی کے این پیغام کیس، لیکن سن لے ذرا کہ جانتے ہو یہ پیغام کس کا ہے۔ سر آنکے میدانی طواف ستوتش، اس کا پیغام ہے جس کی سطوت کا تم طواف کیا کرتے تھے، بودئی آئینہ دار دولتش، اور اس کی حکومت کا بھی تو آئینہ دار تھا۔ آنکے صحراہا ز تدبیرش بہشت، یہ اس کا پیغام ہے جس نے اپنی تدبیروں سے صحرا کو بہشت بنا دیا۔
آنکے نقش خود بخون خود نوشت، جس نے اپنا نقش اپنے خون سے لکھا، آنکے خاکش مرجع صد آرزو است، جس کی خاک جو ہے وہ سینکڑوں آرزوؤں کا مرجع ہے. مرجع کہتے ہیں رجوع کرنے کی جگہ، یعنی جس کی مزار پہ، جس کی خاک پہ سینکڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں. اضطراب موج تو از خون اوست، فرماتے ہیں تیری موجوں میں جو اضطراب ہے یہ بھی اس کی خون کی وجہ سے ہے. آنکے گفتارش ہما کردار بود، اس کا پیغام ہے جس کی گفتار سراپا کردار تھی. مشرق اندر خواب او بیدار بود. فرماتے ہیں یہ اس کا پیغام ہے، یعنی سلطان ٹیپو کا، کہ جب پورا مشرق سویا ہوا تھا تو وہ اکیلا بیدار تھا. تو اس سے یہ پتہ چلا پروفیسر صاحب سر کہ سلطان جو ہے یہ اہل دکن کی طرف، ایک طرف تو ان کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ان کے بہتے ہوئے دریا کے ان سے ان کی زندگی کو تحریک کا ایک سبق اس سے دیا، بالکل صحیح. اور انہیں بتایا کہ جیسے دریا نکل کے اپنے راستے بناتا ہے، تم بھی اگر اٹھو تو تمہارے وہ اثرات بالکل ایسے، پورے اس ہند کے اندر جو ہے وہ جائیں گے. بالکل اور صحیح. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اس نے بتایا کہ میری نگاہ نے کیسے تیری اہمیت کو پہچانا بالکل ایسے. اور یہاں پہ اور اپنی انگریزوں آرزویں کا اور جو امیدیں لے کر فرما رہے ہیں نا کہ سارا جو مشرق ہے وہ سو رہا تھا، تو اس سے مراد ہے کہ کسی نے انگریزوں کی وہ جو چالیں تھیں، وہ جو عیاریاں تھیں، ان کو کسی نے بھانپا نہیں ہے. بالکل ایسا، سلطان نے بھانپا، اسی لیے سلطان کے مخالف ہو گئے بالکل ایسا. اور اس کو گھیرا اور پھر فائنلی ابھی تک وہی اہمیت بتائی ہے. بالکل. اس کے بعد آگے پھر گفتگو چلتی ہے. جی سر اس کے بعد اگر آپ اگلے بند میں دیکھیں، یہ پیغام سلطان کا جاری ہے، تو آگے سلطان علامہ کو پیغام دیتے ہیں کہ اہل دکن جو ہیں یا دریائے کاویری ہے بظاہر تو مراد تو باشندے ہیں، تو ان کو پیغام دو کہ یہ موت تو آنی ہی آنی ہے، اس لیے مرد بن کے جیو اب. اچھا ہاں پروفیسر صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آ سر کہ اس سے پیغام دلوا رہے ہیں کہ جو خود عامل ہے اس چیز کا، واہ، کہ جس نے شہادت کے جام کو نوش کیا ہے وہاں پہ، بالکل ایسے، بالکل ایسے، وہ بتا رہا وہ ہے. بتا تو رہا ہے. اس کا پھر جو خود عامل ہو اس کا جو ہے نا پھر امپیکٹ بھی ہوتا ہے الفاظ کے اندر، بالکل ایسے، وہ تاثیر بھی ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ سر تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کس طرح بتاتے ہیں کہ موت جو ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے. بالکل اس کے اندر جو ہے وہ موت کی حقیقت اور ان چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ اے من و تو موجے از رود حیات. فرماتے ہیں میں اور تو دونوں جو ہیں وہ زندگی کا جو دریا ہے اس کی موجیں ہیں. ہر نفس دیگر شود این کائنات. اور ہر دمے یہ کائنات بدل رہی ہے. تم لوگوں نے دل لگا لی ہے کہ مرے نہیں اور ادھر ہی رہیں، یہ سفر ہے نا، یہ تو بدلتی ہے ہر لمحہ. موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. بالکل ایسا. تو یہ موت ایک فیز ہے اس کے اندر، فیز ہے. زندگانی انقلاب ہر دمے. فرماتے ہیں زندگی ہر دم انقلاب چاہ رہی ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں، زاں کے او اندر سراغ عالم اس لیے کہ وہ کسی اور عالم کے سراغ میں ہے. تارو پودے ہر وجود از رفت بود. ہر وجود کا جو تانا بانا ہے اس نے فنا ہو جانا ہے. فنا ہو جائے. سر این ہما ذوق نمود از رفت بود. اور یہ جتنی آپ کو نمود نظر آ رہی ہے، مخلوق نظر آ رہی ہے، اس سب نے فنا ہو جانا ہے. جادہا چوں راہ رواں اندر سفر. فرماتے ہیں مسافروں کی طرح یہ جو راستے ہیں یہ بھی سفر میں ہیں. ہر کجا پنہاں سفر پیدا ہزار. جہاں سفر پنہاں ہے وہاں قیام ظاہر ہے، کیا لیکن ہے سب وہ سفر میں. کارواں ہو ناکا ہو دشت و نخیل. پھر فرماتے ہیں کہ کاروان ہیں، ناکا اونٹ کو کہتے ہیں، دشت کہتے ہیں، نخیل اور کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، مراد درخت ہیں. بالکل. فرماتے ہیں یہ سب سفر میں ہیں. ہر چے بینی نالد از درد رہی. وہ فرماتے ہیں یہ سارے جو مظاہر فطرت ہیں یہ بھی ختم ہونے کے درد سے روتے ہیں، جانا انہوں نے بھی. در چمن گل مہمان یک نفس. فرماتے ہیں کہ چمن میں جو پھول ہے وہ ایک سانس کا مہمان ہوتا ہے، رنگ و آبش امتحان یک نفس. اور اس کا جو رنگ ہے، اس کی خوشبو ہے، وہ بھی ایک لمحہ کی ہے. موسم گل ماتم و ہم نالے نائے نوش. جی فرماتے ہیں اچھا بہار آتی ہے تو سمجھو کہ وہ ماتم بھی ہے اور دعوت عیش بھی ہے. خوبصورتی بھی ہوتی ہے، لوگ اس سے انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس میں ماتم بھی پوشیدہ ہوتا ہے. غنچہ در آغوش و ناش گل بدوش. فرماتے ہیں کہ بہار کی آغوش میں تو پھول ہوتا ہے لیکن اس کے کندھے پہ پھول کی ناش ہوتی ہے. یعنی جہاں جہاں خوبصورتی ہے اس سب نے مٹنا ہے.
وہ لکل عروج زوال والی بات ہے بالکل نا ایسے جی، بالکل ایسے کل من علیہ فان، فان اس کی جانب بھی جی ہے۔ جی جی اور اس کے بعد کہتے ہیں لالا را گفتم یکے دیگر بسوز، جی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے لالے کے پھول سے کہا کہ کچھ دیر اور رہ، گفت راز ما نمی دانی ہنوز، واہ، تو اس نے کہا کہ لگتا ہے تو میرا راز نہیں جانتا۔ از خس و خاشاک تعمیر وجود، فرماتے ہیں وجود کی تعمیر خس و خاشاک سے ہے، غیر حسرت چیز پاداش نمود، لیکن نمود کی جو جزا ہے نا وہ آخر پہ کیا ہے؟ حسرت ہے۔ حسرت ہاں، جانا ہی جانا ہے اس نے۔ در سرائے ہست و بودائی میا، فرماتے ہیں کہ ہست و بود میں آنے والوں، میں تو کہتا ہوں نہ آؤ، از عدم سوئے وجود آئی اور اگر میا، عدم سے اس وجود کی طرف آنا چاہتے ہو میں کہتا ہوں نہ آؤ، کہ جانا پڑے گا۔ جانا پڑے گا سر۔ اس کے بعد کہتے ہیں ور بے آئی، ور بے آئی چون شرار از خود مرو، پھر فرماتے ہیں یہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کہ اچھا اگر آگے ہو نا تو شرر کی طرح خود ہی نہ مر جاؤ۔ در تلاش خرمن آوارہ شو، فرماتے ہیں کسی خرمن کی تلاش میں آوارہ پھرو جس کو تم نے جلا کے مرنا ہے، کچھ کر کے جاؤ۔ تاب و تبے داری اگر مانا دے مہر، فرماتے ہیں اگر سورج کی طرح تم آب و تاب بھی رکھتے ہو پھر پا بنے در وسعت آباد تو سے، پھر آسمان کی وسعتوں میں پاؤں رکھو، یعنی پھر سب کو جلاؤ جو کچھ کائنات میں ہے، یعنی پھر اس کا اپنا کوئی کنٹریبیوشن تو دو نا، کنٹریبیوشن پتہ تو چلے کوئی آیا ہے، جی کچھ آیا کوئی۔ اچھا ہے۔ سن کوہو مرغو گلشن و صحرا بسو، فرماتے ہیں پہاڑوں کو جلا دے، پرندوں کو جلا دے، گلشن کو جلا دے، صحرا کو جلا دے، ماہی یارا در تہے دریا بسو، اور پھر ایسا بن کے تیری تپش سے، تیرے نور کی تپش سے مچھلیاں جو ہے نا پانی میں دریا کے نیچے وہ بھی جلیں۔ سینہ داری اگر در خور دیتے، ہاں، فرماتے ہیں سینہ داری اگر درخورے تیر، اگر تیر کھانے والا سینہ اگر تم رکھتے ہو، در جہاں شاہین بزی شاہین بمی، تو فرماتے ہیں اس جہان میں پھر شاہین کی طرح زندہ رہو اور شاہین کی طرح مرو۔ کیا بات ہے جی۔ دیکھیں ہر صنف سے مثال لی ہے، جی جی نباتات سے بھی، جمادات سے بھی، اور اب آپ دیکھیں پرندوں کو، ان چیزوں کو، زاں کے در عرض حیات آمد سے بعد، فرماتے ہیں ثبات جان دینے میں ہے، جان بچانے میں نہیں ہے سر۔ از خدا کم خواستم طول حیات، فرماتے ہیں میں نے کبھی اللہ سے لمبی عمر نہیں مانگی تھی، ٹیپو سلطان فرما رہے ہیں اللہ سے کبھی لمبی عمر نہیں مانگی سر۔ زندگی را چیست رسم و دین و کیش، تو فرماتے ہیں سن لو اہل دکن والو، اہل دکن میری بات سنو، شہید پیغام دے رہا ہے، جی شہید پیغام دے رہا ہے۔ زندگی را چیست رسم و دین و کیش، زندگی کی رسم کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا آئین پتہ کیا ہے؟ یک دم شیری بے از 100 سال میش، ہاں، فرماتے ہیں شیر کا جو ایک لمحہ ہے یک دم وہ سینکڑوں سال بھیڑ کی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ تو شیر کی طرح جیو، شیر کی طرح مرو، تو یہ بیڑے بن کے وقت نہ گزارو۔ تو موت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے کہ موت نے تو پھر آنا ہی آنا ہے۔ آنا ہی آنا ہے۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے اس پورے دو بندوں کا، انقلاب کی دعوت ہے، انقلاب کی دعوت ہے۔ بالکل اور دوسرا وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پھول دیکھیں ایک ہی حالت پہ رہے گا تو وہ اس میں خوشنمائی ختم ہو جائے گی نا، بالکل صحیح۔ وہ جب مرتا ہے تو نیا آتا ہے، نئی اٹریکشن آتی ہے۔ اسی طرح یہ روان دوان چیزیں ہیں، اور یہ مرنا جو ہے اس پورے اور پھر یہ بتایا کہ یہ مرنا ہی آخری سفر نہیں ہے جیسے کفار کہتے تھے، جی جی کہا یہ تو اس تمہاری آگے جو زندگی ابدی ہے اس کے راستے میں بالکل ایک نشان راہ ہے، یہ منزل نہیں۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ ڈاکٹر صاحب اس سے آگے دیکھیں تو سلطان شہید کا بھی وہ جو پیغام ہے وہ جاری ہے، لیکن اس سے اگلے بند میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ موت کی حقیقت کے بارے میں اب اہل دکن کو بتاتے ہیں جی کہ یہ کیا ہے، اس سے ڈرو نہیں۔ پہلے میں بتایا کہ موت نے آنا ہے، یہ موت نے آنا ہی کنفرم آنا ہے، ہے، اس کو ایکسیپٹ کرو، ایکسیپٹ کرو، تو ادھر تم رہ نہیں سکتے۔ بالکل آپ فرماتے ہیں اچھا تو میں اس کی حقیقت بھی بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز، صحیح۔ تو سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیے تھوڑی۔ کہتے ہیں جی کہ زندگی محکم ز تسلیم و رضاست، جی ٹیپو سلطان فرماتے ہیں کہ زندگی میں محکمی تسلیم و رضا سے ہی ہے۔ موت نیرنج تلسم سیمیاست، اچھا ان تینوں الفاظ کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو تینوں کا ایک ہی مطلب ہے جادو۔ جادو، ہاں، فرماتے ہیں موت تو ایک ساحری ہے، ایک جادوگری ہے ٹھیک ہے۔ سر۔ بندہ حق زیغم و آہو است مرگ، یہ بڑی خاص بات ہے۔ فرماتے ہیں جو مرد مومن ہے، بندہ حق ہے، مشیر، وہ شیر ہے، اور موت کیا ہے اس کے لیے؟ آہو ہے، آہو ہے، اچھا ہرن ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری ایگزامپل دی ہے ہاں
کہ بندہ مومن جھپٹتا ہے موت پہ. ہاں یہ جو جامع شہادت ہے نا اس کے جی لیے جی 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 کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور. اب یہ موت کے پیچھے خود جا رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو کہ تم آگے دوڑ رہے ہو کہ موت نہ آ جائے. موت سے ڈرتے ہیں لیکن وہ ایک نیا پیغام دے رہے ہیں کہ تم اس سے ڈرتے ہو حالانکہ تم نے تو اسے کھا جانا. بندہ حق زیغم وہ آہو است مرگ. واہ. اس کے بعد یک مقام از صد مقام او است مرگ. واہ. فرماتے ہیں مرد مومن کے سینکڑوں مقام ہیں، یہ کہیں رکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے مقامات میں سے موت ایک مقام ہے، ایک مقام ہے، منزل نہیں ہے، منزل نہیں ہے. ابھی تو اس سے آگے جانا ہے. مائل سٹون ہے. ہاں ٹو ڈیسٹینیشن. پریشان ہو رہے ہو سر. می فتد بر مرگ آ مرد تمام. تو فرماتے ہیں جو مرد کامل ہے، مرد تمام ہے، وہ موت پہ کیسے پڑتا ہے؟ جھپٹتا ہے. مثل شاہینے کے افتد بر حمام. جیسے شاہین کبوتر کو پکڑتا ہے، جھپٹ لیتا ہے، اس طرح. ہر زمان میرت غلام از بیم مرگ. لیکن جو مرد مومن کا اپوزٹ ہے، جی 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 الٹ ہے اس کا. فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو غلام ہے وہ ہر لمحہ موت کے خوف سے مرتا رہتا ہے. زندگی اورا حرام از بیم مرگ. اور موت کے خوف سے اس کی زندگی اس پہ حرام ہو جاتی ہے، یعنی مزہ نہیں اس کا لے سکتا کہ کیا کب موت آ جائے. ہاں ڈرتا رہتا ہے. بندہ آزاد را شان دیگر. ہاں فرماتے ہیں لیکن آزاد مرد کی شان ہی اور ہے. مرگ اورا می دہت جانے دیگر. واہ. فرماتے ہیں موت تو اس کو ایک نئی جان عطا کرتی ہے. کشتگانے خنجر تسلیم را. واہ واہ. ہر زمان از غیب جانے دیگر است. کیا بات ہے سر. اس کے بعد پھر سر یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے. الموت و حدیث پاک الموت و جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. بالکل ایسے کہ راہ محبت میں تو یہ موت آڑے آئی ہوئی ہے جو محب کے دیدار اور دیدار محبوب کے درمیان ہے. ایک پل ہے، اس کو اس سے گزرنا ہی ہے. اللہ اللہ. ایک پل ہے جس سے گزر کے محبوب سے جا کے آپ ہم کنار ہو نشان مرد مومن باتو می گویم جو مر گایت تبسم ور لبے اوست. اس کے بعد او خود را اندیش است مرگ اندیش نیست. اب بندہ آزاد کی مرد حق کی بات فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ مرد حق جو ہے وہ خود اندیش ہے، مرگ اندیش نہیں ہے. وہ تو موت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. مرگ آزاداں ز آنے بیش نیست. اور بندہ حق جو ہے اس کی موت ایک لمحہ ہے. بگذر از مرگے کے سازت بلحد. فرماتے ہیں اس موت سے گزر جو لحد کے ساتھ موافقت اختیار کرتی ہے. زاں کے ای مرگ است مرگ دامودد. فرماتے ہیں کیونکہ ایسی موت جانوروں کی ہے، جانوروں کی. اللہ والوں کی موت ایسی تھوڑی ہے. مرد مومن خواہد از یزدان پاک. فرماتے ہیں مرد مومن اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ آن دیگر مرگے کے برگیرت زخ زخ. ہاں فرماتے ہیں وہ تو ایسی موت مانگتا ہے کہ اس جسم سے باہر نکلے. وہ تو یہ مانگتا ہے کہ میں کس کوٹھڑی میں بند ہو گیا ہوں. یعنی اس جسم کو وہاں چھوڑ کے وہ آگے سفر اپنا جاری آگے جانا چاہتا ہے. آن دیگر مرگ انتہائی رائے شوق. فرماتے ہیں یہ جس موت کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ مانگتا ہے یہ عشق کی انتہا ہے. آخرین تکبیر جنگاہ شوق. فرماتے ہیں عشق کی جنگ میں یہ تکبیر ہے. سر گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر. فرماتے ہیں اگرچہ ہر طرح کی موت مومن کو میٹھی لگتی ہے. یہ پروفیسر بروج آ رہا ہے. مرگے پورے مرتضی چیزیں دیگر. سبحان اللہ. میں کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کیسے موت آئی تھی؟ شہادت کو آپ نے کیسے گلے پورے مرتضی امام حضرت علی المرتضی کے بیٹے امام حسین. بالکل ایسے بالکل ایسے. امام عاشقاں پورے رسول سرو آزاد زبستان رسول. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں جو درمانہ حریت اسلامیہ میں در حادثہ سر کربلا میں آپ نے یہی کہا ہے رموز بے خودی میں امام عاشقاں پورے رسول بطول. بالکل ایسے. سرو آزاد زبستان رسول. سبحان اللہ. جنگ شاہ اکبر جنگ شاہاں جہاں غارت گری است. فرماتے ہیں بادشاہوں کی جنگ کس لیے ہوتی ہے کہ جہان پہ قبضہ کریں، غارت گری کریں، جنگ مومن سنت پیغمبری است. لیکن مومن کی جنگ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جنگ مومن چیز ہجرت سوئے دوست. واہ واہ. یہ کلام ہے سر. فرماتے ہیں بتاؤں مومن کی جنگ کیا ہے؟ دوست کی طرف ہجرت کرنا. الموت و جسر. الموت و جسر. بالکل. ترک عالم اختیار کوئے دوست. کیا موت ہے اس کی؟ اس عالم کو ترک کرنا اور دوست کی گلی اختیار کر لینا. آنکے حرف شوق با اقوام گفت. ماتے ہیں وہ جس نے عشق کی بات پوری اقوام سے کی. سرکار نے جنگ را رہبانی اسلام گفت. انہوں نے جنگ کو اسلام کی رہبانیت قرار دیا. اللہ اکبر. سر
کس ندانت جز شہیدی نکترا. پھر فرماتے ہیں کہ شہید کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں. خود شہید بتا رہا ہے خود شہید بتا رہا ہے سر کہ بخون خود خرید ای نکتہ را. اس لیے کہ اس نے اپنے خون سے اس نقطے کو خریدا ہے، جانا ہے. ای میں نشناسی تا نچشی تا نچشی. میں کی ذوق کو تو اس وقت تک نہیں محسوس کرے گا جب تک چکھے گا نہیں لذت میں تجھ سے کیا کہوں اے ظالم. ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں. بالکل ایسے. اچھا سر، اس سے آگے علامہ اب روانہ ہو رہے ہیں جنت سے. جی جی. تو علامہ لکھتے ہیں کہ زندہ رود رخصت می شود از فردوس بری، جنت سے رخصت ہوتے ہیں، و تقاضائے حوران بہشتی. تو جب وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو جنت کی حوریں حضرت سے کچھ تقاضا کرتی ہیں، کیونکہ کم آمیز ہے مومن. جی جی ادھر کوئی کر نہیں رہا تھا نا. جی. تو اس کا وہ پھر جواب کیا دیتے ہیں، یہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے ذرا جلدی. جی جی. تو علامہ فرماتے ہیں کہ شیشہ صبر و سکونم ریز ریز، میرے صبر و سکون کا شیشہ ریز ریز ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پیر رومی گفت در گوشم کے حیز، فرماتے ہیں پیر رومی نے فرمایا میرے کان میں، بیٹے اٹھ چلیں یہاں سے. حدیث شوق و جذب و یقین، فرماتے ہیں وہ شوق کی باتیں جو ٹیپو سلطان سے ہو رہی تھیں، وہ جذبہ، وہ یقین. ایوان و کاہ بریں، فرماتے ہیں ہائے ٹیپو سلطان کا محل اور وہ خوبصورت اور وہ عالی شان محل. حضرت کے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیپو سلطان کے محل میں جنت میں. آگے فرماتے ہیں بادل پرخوم رسیدم بردرش، دل پریشان ہے لیکن ٹیپو سلطان کے محل کے دروازے پہ پہنچا. یک ہجوم حور دیدم بردرش، تو ان کے دروازے پہ حوروں کا ایک جمگٹھا آ گیا. جی برلبے شاہ زندہ رود ہے، زندہ رود کیا کہتی ہیں، اے زندہ رود، اے زندہ رود، اے اقبال بات تو سنو. زندہ رود اے صاحب سوز و سرود، اے صاحب سوز و سرود بات تو سنو ہماری، کیا کرو. شور و گوگا از یسار و از یمین، فرماتے ہیں دائیں بائیں سے ان کا شور آ رہا تھا. کیا بات کر رہی تھیں، یک دو دم باما نشیں باما نشیں، مطلب ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بھی تو بیٹھو. تو سر علامہ کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ زندہ رود اس کا پورا مظہر بن چکے ہیں کہ حوروں کو بھی ہے شکایت، واہ کہ کم آمیز ہے مومن. واہ واہ سبحان اس کے بعد کہتے ہیں رہا رو کو داند اسرار سفر. تو علامہ فرماتے ہیں حوروں کو کہ وہ مسافر جو راستے کے راز جانتا ہے، ترسد از منزل زیرہ زن بے شتر، فرمایا وہ منزل سے زیادہ ڈرتا ہے، اتنا وہ رہزن سے نہیں ڈرتا، رکنا نہیں چاہتا، وہ رکنا نہیں چاہتا. عشق در ہجر، عشق در ہجر و وصال آسودہ نیست، فرماتے ہیں عشق جو ہے وہ ہجر و وصال دونوں میں سکون نہیں پاتا. بے جمال لا یزال آسودہ نیست. اللہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا جمال دیکھنا چاہتا ہے. میں کیسے رکوں یہاں پہ، میں نے تو بارگاہ احدیت میں پہنچنا ہے. دیکھیں وہ پیچھے کہہ دیا نا انہوں نے کہ اب کیا کر، پیر رومی گفت در گوشم کے خیز. ہاں بالکل ایسے کہ چلیں اب یہ معراج عروج پہ جا رہی ہے، بالکل ایسے ان کی بارگاہ میں دیدار کی طرف جا رہے ہیں. اصل معراج تو یہی ہے. تم مخل نہ ہو درمیان. واہ. تو کہہ رہے ہیں آگے کہ ابتدا پیشے بتاں افتادگی. اقبال حوروں کو بتاتے ہیں کہ عشق کی ابتدا ہوتی ہے تو انسان کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، انتہا از دل براں آزادگی. لیکن فرماتے ہیں کہ جب انتہا ہوتی ہے تو یہ ان دنیوی دل بروں سے یعنی چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے. بالکل سے پتہ چل جاتا ہے یہ مجاز ہے، کچھ نہیں ہے. وہ جو اصل ہے نا پھر وہ اس کی طرف عود کرتا ہے. عشق بے پرواہ ہر دم در رحیل. پھر فرماتے ہیں کہ عشق بے پرواہ ہے اور ہر دم سفر میں ہوتا ہے. در مکان لا مکان ابن السبیل، اور کہاں سفر کرتا ہے، مکان میں بھی اور لا مکان میں بھی. مسافر ہے. فرمایا یہ راستے کا بچہ ہے. ہاں یعنی مسافر ہے. ابن السبیل. جی ابن السبیل. یہ جو مصارف زکوٰۃ صبح توبہ میں ہوئی ہے نا، تو ابن السبیل 8 میں سے ایک ہے، اس سے مراد مسافر ہے. بالکل ایسے. تو وہ مکان اور لا مکان ہر جگہ ابن السبیل. جی کیشے ما ندے موجے تیز گام. ہاں فرماتے ہیں کہ ہمارا جو مشرب ہے وہ موج تیز گام کی طرح ہے. اختیار جادہ و ترک مقام. ہم کیا کرتے ہیں، ہم راستہ اختیار کرتے ہیں اور مقام کو ترک کرتے ہیں. ہم بیٹھتے بیٹھتے کوئی نہیں ہے. یعنی یہ جو عشق ہے نا ہر دم جاویداں، ہر دم رواں، سر آگے بڑھتا جا رہا ہے. واہ. تو یہ وہ پروفیسر صاحب زندہ رود نے جواب دیا تھا حوران بہشت کو کہ میں جدھر جا رہا ہوں مجھے ذرا آگے جانے دیں. اب ہم اس منزل کی جانب جا رہے ہیں جہاں پہ محب اور محبوب میں کوئی اور مخل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سر اس سے آگے لکھا ہے حوران بہشت جب وہ اقبال بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر وہ ایک اور تقاضا کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہتی ہیں شیوا ہا داری مثال روزگار، ماتے ہیں اے زندہ رود تیرے انداز زمانے کی طرح نرالے ہیں،
یک نوائے خوش دریگ از مامدار. تو تھوڑی شاعری سنا جا, کوئی کلام ہی سنا جا پھر ہمیں. تو حضرت ایک غزل وہاں پہ گاتے ہیں جو بڑی ہی خاص ہے, تو وہ پلیز ذرا شیئر کریں ہمارے ناظرین. یہ ٹائٹل ہے غزل زندہ رود کہ آپ نے کون سی غزل ان کو سنائی؟ با آدم نہ رسیدی خدا اچھی میں جوئی. واہ. فرماتے ہیں یہ پیغام تمام مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے ہے. فرماتے ہیں با آدم نہ رسیدی خدا چمی جوئی. وہ تمہیں آدم کی معرفت ہی نہیں آج تک ہو سکی, تو تم نے خدا کو کیا تلاش کرنا ہے؟ بہت بڑا پیغام, بہت بڑا پیغام ہے. تمہیں اپنی معرفت نہیں ہے تو اللہ کو ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے. یعنی یہ وہ مدارج بھی بتا دیے نا, فنا فی الشیخ, جی, فنا فی الرسول اور فنا فی فی اللہ. تو اس سے بندے سے شروع کریں نا, بندے سے. سر اسی لیے وہ صوفی برکت صاحب کا ایک کلام بڑا ہی پیارا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی تلاش نہیں ہے, مجھے بندے کی تلاش ہے. وہ یہی راز ہے. ایسے اس کے بعد کہتے ہیں کہ با آدم نہ رسیدی خدا چے میں جوئی. آدم کی معرفت تجھے ہوئی نہیں ہے تو خدا کو کیا تلاش کر رہے ہو؟ ز خود گریختائی آشنا چے میں جوئی. ماتے تو اپنی ذات سے بھاگا ہوا ہے, تو نے دوست کو کیا تلاش کرنا ہے؟ دیگر بشاخ گل آویز و آب و نم درکش. واہ. سر میں نے بھی اس کو ایسے ہی سمجھا ہے. پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہے بشاخ گل آویز, کسی پھول کی شاخ سے پھر وابستہ ہو جا. اچھا, تو فرماتے ہیں یہ کنایا ہے. بالکل, پھول جو ہے اس کی شاخ کے ساتھ لگ, تو پھول کسی ولی اللہ سے, کسی مرد کامل کا کنایا ہے. اس کی صحبت اختیار اس کی صحبت اختیار کر. ٹھیک, اس کی شاخوں کے ساتھ بشاخ گل, جی, اس کے ساتھ چمٹ جا. و آب و نم درکش, اور اس سے فیض پا. سر اس کے بعد پرید رنگ زے باد صبا اچھی میں جوئی. اڑے رنگ والے باد صبا سے کیا چاہتا ہے تو, کیا پوچھتا ہے؟ سر مزید کہتے ہیں کہ دو قطرہ خون دل است آنچے مشک می ماتے ہیں جس کو خوشبو کہتے ہیں وہ دو قطرے خون کے ہی تو ہیں, اور دل کے خون کے قطرے. تو اے غزال حرم در خطا چھی میں جوئی. ماتے ہیں تو حرم کا غزال ہے, تو اس خطا میں اے انسان کیا ڈھونڈتا ہے؟ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے ہوگر کو پھر وسعت صحرا دے. یار فقر ز سلطانی و جہانگیر ریاض. پھر فقر کی پہچان بتاتے ہیں. فقر کی پہچان سلطانی ہے اور جہانگیری ہے. سر سریر جم بطلب بوریا اچھی میں جوئی. بڑا کام کر, جمشید کا تخت مانگ, بوریا لے کے کیا کرے گا تو؟ سراغ او ز خیابان لالا می گیرن. واہ. فرماتے ہیں اس کا راز لالے کے پھولوں سے پوچھ لے. نوائے خون شدائے ما زما چھی میں جوئی. ہماری خون شدہ نوا سے اس کا راز کیا پوچھتے ہو؟ وہ حضرت کا کلام ہے نا, دلا رمز حیات از گنچا بے آموز. اے دل اس کا راز پھول سے پوچھ لے. بالکل, یعنی کہ حقیقت در مجاز حقیقت تو مجاز میں بھی نظر آ رہی ہے. زخا کے تیرا می روید و لیکن نگاہش پر شوائے آفتاب. فرماتے ہیں کالی مٹی سے یہ پھول اگتا ہے لیکن یہ نگاہ اپنی ہمیشہ آفتاب کی شعاع پہ رکھتا ہے. یعنی سورج مکھی کا جو پھول ہے, جی جی جی, یہ سن فیس کی جی اس کی پوزیشن ہوتی ہے. جی جی سر. اس کے بعد اگلی اصل بات وہ مثالیں دے کے بتانا چاہتے ہیں کہ نظر ز صحبت روشن دلاں بفضا. یہ غزل انہیں سنا رہے ہیں علامہ حوروں کو کہ نظر کس سے بڑھتی ہے؟ نظر ز صحبت روشن دلاں بے افزایت. اگر آپ روشن دلوں کے پاس بیٹھیں تو آپ کی بھی وہ جو نظر ہے اندر کی معرفت کی وہ بڑھتی ہے. سر ز درد کم بصری تو بتایا چے میں جوئی. فرماتے ہیں کہ کم بصری کے علاج کے لیے تو سرما تلاش کر رہا ہے, اس کے لیے تو کاملین کی جو صحبت ہے وہ کام کرتی ہے. اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں کلندریں و کرامات ما جہاں بین یاس. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سارا تخیل ہے, وہ فرماتے ہیں ہم کلندر ہیں. علامہ فرماتے ہیں کلندریم, اسی لیے بعض لوگ حضرت کو کہتے ہیں کلندر لاہوری بھی کہتے ہیں. کلندر میل تقریر ندار جو زین دو حرف استیر ندار, یہ بھی تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ. بالکل وہ دوسرا کلام بھی ایک ہے نا سر, وہ کہ بیاب مجلس اقبال و یک دو ساگر کش گرچہ سر نہ تراشت کلندری دانت. فرماتے ہیں اقبال کی محفل میں ایک دو جام پی لے, اگرچہ ہم سر نہیں منڈاتے لیکن کلندری تو جانتے ہیں. بس سر آگے زما نگاہ طلب کیمیا چھی میں جوئی. میں اس کو پورا کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں کلندریم و کرامات ما جہاں بینی است. فرماتے ہیں ہم کلندر لوگ ہیں اور ہماری کرامات کیا ہے, ہم پورے عالم کو دیکھتے ہیں اپنے نور نظر سے. ازما نگاہ طلب کیمیا چھی میں جوئی. وہ اے دنیا والو ہم سے نگاہ طلب کرو, ہم سے کیمیا کیا چاہتے ہو.
بس اس میں پروفیسر صاحب یہ وہی غزل ہے جو حضرت علامہ نے قرآن بہشت کو پڑھ کے سنائی، جی، اور اصل میں یہ ان کی جانب خطاب ہے اور ہمیں بھی ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے، یہ حضرت کی تعلیم کا خلاصہ ہے، تعلیم کا خلاصہ ہے کہ اصل میں کہاں سے ان معرفت والے لوگوں میں جاتے ہیں. جیسے اس کو نا اس کے ساتھ کوئی اور کلام اگر کوئی فارسی جانتے ہیں دوست تو وہ حضرت اقبال کا جو کلام مرد حر کے نام سے پسچے بد کردہ اقوام شرق ما مصنوی مسافر میں ہے نا، جی، وہ ملائے تو وہاں پہ یہ جو نظر صحبت کہتے ہیں کہ می نہ روئے تخم دل عذاب و گل، ایسے کہ نہیں اگتا دل کا بیج، بے نگاہ از خداوندان دل، اللہ اللہ، خداوندان دل کے بغیر یہ بیج اگتا ہی نہیں ہے. اندری عالم تو نہ یرزی باخسے، ہاں، اس عالم میں تو کسی تنکے کے برابر بھی نہیں تا ہوگا نہ آویزی بدامانے کسے، جب تک کسی صاحب دل کے دامن کے ساتھ نہیں پیوستہ. ما کلیسا دوست ما مسجد فروش، اللہ اللہ، ہم کون ہیں؟ ہم کلیسا کے دوست ہیں اور مسجد فروش ہیں. اوز دست مصطفیٰ پیمانہ، سبحان اللہ. اور وہ کون ہے؟ وہ جو اللہ والا ہے، وہ دست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیمانے نوش کرتا ہے. تو یہ پروفیسر صاحب واہ، وہ نقشہ ہے مرد مومن کا. بالکل ایسے، بالکل ایسے. جی سر، اگلا سوال بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. جی جی حضرت علامہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے سے پہلے اس اپنی روحانی معراج میں 2 باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بطور خاص میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پہ روشنی ڈالیں. میں وہ حضرت کی ٹیکسٹ سے ہی پڑھ دیتا ہوں. جی جی آپ فرماتے ہیں گرچہ جنت از تجلی ہائے اوست. اگرچہ جنت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے. صحیح. جان آسائد بجز دیدار دوست. لیکن جو عاشقوں کی جان ہے وہ اللہ کے دیدار کے بغیر کہیں پہ آرام نہیں پاتی. صحیح. ایک یہ بات. دوسرا فرماتے ہیں ما از اصل خیشتن در پردائم. ہم اپنی اصل سے کٹ کے پردے میں آ گئے ہیں. طائریں و آشیاں گم کردائیں. ہم وہ پرندے ہیں جو اپنا آشیاں گم کر چکے ہیں. تو سر ایک تو یہ بتائیں کہ فرماتے ہیں کہ جی اللہ کے دیدار کے بغیر مومن کو چین ہی نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو سمجھ آ رہی ہے. حضرت اپنا فرما رہے ہیں کہ میں وہاں پہنچنے والا ہوں. اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، کیسے پہنچے ہیں. اور دوسرا بتائیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی ہم اپنی اصل سے دور ہو چکے ہیں اور پردے میں ہیں، اور ہم وہ پرندے ہیں جو اپنا آشیاں گم کر چکے ہیں. سر پلیز. پروفیسر صاحب یہ جو دل مضطرب ہے نا، ہاں، اس کا سفر رواں دواں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے مرکز کی جانب جا رہا ہے. جیسے عربی کا مشہور مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ. بالکل ٹھیک. ہر چیز اپنے اصل کی طرف جو ہے نا وہ صحیح ہے. لوٹ کے جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ جو دیدار ہے اس کی جو تڑپ ہے وہی لے کے چل رہی ہے آگے. اس حسن لم یزل کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں اپنے مرشد رومی کے ساتھ زندہ رود اقبال. اب اس کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا لٹریچر اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ یہ جو پہلی بات ہے تھوڑا سا بجز ایڈیشن بھی دیدار کروں گا جی جی کہ آج کا جو مسلمان ہے ہم جیسا سادہ، وہ ایک بہت بڑا کویسچن اس پہ اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی سکتا ہے؟ تو یہ تو فرما رہے ہیں علامہ کہ مومن کو تو آرام ہی نہیں آتا. بالکل ایسا. صحیح ہے. تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کی تھوڑی رہنمائی بھی ہو جائے. پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ جو ایکچولی کہنے والے ہیں نا کہ یہ نہیں دیکھ سکتا، میرے خیال میں ان کے پاس تاب نظارہ نہیں ہے. صحیح ہے. جو اس راہ پہ چل کے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لے اور اس پورے سفر میں کہہ رہا ہے کہ ادھر مجھے لے کے کون جا رہا ہے، گفت رومی خیز. واہ. کہ میرے مرشد رومی نے کہا کہ اٹھ اقبال اب آگے چلتے ہیں. تو جب اس میں یہ چیزیں ہوں تو بہت ساری ناممکنات بھی ممکن بنتی ہوئی نظر آتی ہیں. سر میں چاہوں گا کہ کچھ قرآن اور حدیث سے بھی آپ چیزیں قرآن اور حدیث سے بھی اگر آپ دیکھیں مثلا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. بالکل ٹھیک ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ذرا ٹرانسلیٹ کر دیں تاکہ والذین جاہدوا فینا جو ہمارے لیے ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا خود شناسی کا یہ سفر شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. اور آخری آیت کا حصہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور بے شک اللہ محسنین کو اپنی معیت سے نوازتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس پہ دوسری آیت کریمہ آپ لے لیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ. اب یہ نفس کے مختلف مدارج قرآن نے بیان کی. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے. یہ پھر جب بندہ زندگی کے سارے وہ نشیب و فراز گزارنے کے بعد پہنچتا ہے نا ایک وہ مقام موت طے ہونے والا ہوتا ہے نئے جہاں میں، تو وہاں اسے ویلکم کیا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ رکھنے والے فرد، تم امارہ سے لوامہ، لوامہ سے مطمئنہ پہ آ جاؤ. آگے پھر کہا ارجعی الی ربک، میرے بندوں میں آ جاؤ. سر اس میں نا اب یہاں پہ 2 اور بدارج ہے، رادیتم مردیہ. یہ بڑے امپورٹنٹ. ٹھیک ہو گیا.
وہ مقام رضا ہے. یہ مقام رضا جب ملتا ہے نا, اس سے آگے یہ دیدار کی کیفیات ہے. اچھا, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ تو موت کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ سمجھ آتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو جو خاص ہیں ان کو ایسے اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے فرشتے ایسے مخاطب کرتے ہیں. بالکل. میں یہ چاہ رہا ہوں جیسے علامہ نے اپنا فرمایا ہے تو یہ تو زندگی میں اپنی روحانی معراج کا لکھ رہے ہیں, تو آپ نے قرآن سے ایک آیت تو ہمیں بتا دی, والذین جاہدوا فینا, کہ اللہ تعالیٰ مومن جو ہیں ان کو, محسنین کو اپنی معیت سے نوازتے ہیں. کیا کوئی اور حدیث شریف میں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اللہ انسان کے اتنا قریب آ جاتا ہے اور انسان اس کو دیکھ بھی لیتا ہے اور کوئی بات آپ دور نہ جائیں, یہی حضرت اقبال نے جس اپروچ کے ساتھ یہ جاوید نامہ بیان کیا ہے, اسی کے بارے حدیث پاک ہے, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. بالکل صحیح ہے کہ جب اس راہ کا مسافر والذین جاہدون والا مجاہدہ کرتا ہے نا, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کی نظروں کے سامنے سے وہ بھی پردے اٹھا دیتے ہیں کہ جو عام لوگ تم نہیں دیکھ سکتے, وہ فإنه ينظر بنور اللہ. اور یہ اس کی اپنی پرسنل کیپیسٹی نہیں, اللہ کی عطا سے, اللہ کے نور سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح پھر اس بندے کا مقام کیا ہوتا ہے, وہ قرب خداوندی میں اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ جو انکار ان کی کرامات, ان کے ان کشف اور چیزوں کا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. بالکل ایسے کہ وہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے, اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اور اسی کا اگلا حصہ جو ہے, اسی کا اگلا حصہ کہ جب بندہ وہ ریاضت اور عبادت اور اس مجاہدے کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اس مقام پہ پھر اس بندے کے اپنے ہاتھ نہیں ہوتے, وہ ہاتھ تو اس کے ہوتے ہیں, پکڑ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, اس کے اپنے کان نہیں ہوتے, بلکہ اللہ جل مجدہ اس کی سماعتوں کو ایکسٹینشن دے دیتا ہے, یہ اس کی بصارت, انشراح صدر کی بات ہے. اور ایک اور حدیث پاک ہے, اس میں آخر میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اس مقام پہ وہ بندہ سوال کر دیتا ہے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں. سر وقت کم ہے, اس کا جو دوسرا حصہ تھا تھوڑی اس پہ بھی روشنی ڈالیے. پاکستان بھی مصور پاکستان کی طلب ہے اور اللہ نے ان کی اس دعا پہ عطا فرمایا. بالکل ایسے, بالکل ایسے. دوسرا تھا کہ وہ فرماتے ہیں جی ہم اپنی اصل سے کٹ گئے ہیں. تو کون سی اصل سے کٹ گئے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب سے اصل سے کٹے ہیں تو پردے میں آ گئے ہیں, وہ پرندے ہیں جو آشیاں گم کر چکے ہیں. سر اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. سے بشنو از نئے چوں حکایت می کند جو حضرت اقبال کو کروا رہے ہیں ان کے الفاظ ہی مثنوی کے سٹارٹ والے آپ لیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ یہ جو بانسری سے آواز آ رہی ہے نا, یہ ایکچولی اس کا اصل سے جو ہجر و فراق ہے اس کا وہ قصہ سنا رہی ہے. بالکل ایسے. اور تم بھی ایک اصل سے کٹے ہوئے ہو, اس کو سنو اور محسوس کرو. مراب بریدان, بانسری کہتی ہے جب سے مجھے بانس کے جنگل سے کاٹا ہے, از نفیر مرد و زن نالیدان, تو میرے گانے سے مرد و زن روتے ہیں. اچھا, اس کو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بانسری جو ہے یہ روح کی کنایا ہے, یعنی روح مراد ہے اس سے, بانسری سے. یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وہ فائز سویتہ ونفخت فیہ من روحی, وہ فرماتے ہیں کہ یہ روح اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے چونکہ کٹ کے آئی ہے تو یہ اس لیے روتی ہے. تو علامہ صاحب بھی یہی فرمانا چاہ رہے ہیں. وہ آئی بھی اللہ کے حکم سے ہے نا جی. وہ جب روح کے بارے سوال کیا تھا سورہ اعراف کی آیت کریمہ کے اندر, یہ کہ یہ یسألونک عن الروح, کل روح من امر ربی, یہ اس کے امر سے ہی تو آئی ہے. اور اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اس تمہیں ظلمت خانے سے نکالوں گا. تو سر علامہ بھی یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اس اصل سے کٹ گئے ہیں. یہ دیکھیں ما ز اصل خیشتن در پردائم, کہ ہم اس اصل سے کٹ گئے ہیں لیکن ہم پردوں میں چلے گئے, پھر اسی دنیا سے دل لگا لیا. طائریم و آشیاں گم کر, ہم وہ پرندے ہیں جنہوں نے اپنا آشیاں گم کر دیا. دری عالم پیری راہ یسرب گرفتم, واہ واہ, نواخاں از سرور عاشقانہ, سبحان اللہ, کیوں آمرغے کے در صحرا سر شام, کو شاید پر بفکر عاشیانہ. تو یہ وہ ارمغان حجاز کی ان رباعیات میں سے ہے جو علامہ نے حضور کے درد کے اندر وہ چیزیں لکھی تھیں کہ اس بڑھاپے کی عمر میں نے کیا کیا ہے, راہ یسرب کو پکڑ لیا ہے اور عاشقانہ یہ نغمے گا رہا ہوں. تو یہ تعجب نہیں ہے, کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ شام کو اپنے پر سمیٹ کے اپنے گھونسلے کی جانب, کیوں عام مرغے کے در صحرا سر شام, کو شاید پر بفکر عاشیانہ. بالکل ایسے ہی. بس حضور کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے جو انشراح صدر عوام کی ہوتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں, جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر فرماتے ہیں. تو سرکار کا بھی اعلان فرمایا, علام نشرح اللہ کا صدر. تو سرکار کی محبت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے, اور ادھر کھچنا بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ ذات خدا. یہ جاوید نامہ کا جو سفر معراج ہے تو یہ بھی تو اسی کا پرتاؤ ہے جو ملا ہے. بالکل. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا.
آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ بقول اقبال جنت میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال کے ہاتھ اہل دکن کو پیغام پہنچایا کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، اور موت مومن کے مقامات سے ایک مقام ہے، اور یہ دوست کی طرف ہجرت کا نام ہے، اس لیے مرد بن کے جئیں۔ خاص بات یہ تھی کہ عاشق اللہ کا دیدار چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے علامہ فرماتے ہیں کہ انسان کی معرفت ہونا ضروری ہے، جسے آدم کی معرفت نہیں اسے اللہ کی معرفت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی سر، شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔